بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 69 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قیاس مرکب کا بیان۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: وَمِنَ الْأَقْيِسَةِ الْمُرَكَّبَةِ قِيَاسٌ يُسَمَّى قِيَاسُ الْخُلْفِ وَمَرْجِعُهُ إِلَى قِيَاسَيْنِ أَحَدُهُمَا اقْتِرَانِيٌّ شَرْطِيٌّ مُرَكَّبٌ مِّن مُّتَّصِلَتَيْنِ وَثَانِيهِمَا اسْتِثْنَائِيٌّ إحدى مقدمتيه لزومية أعني نتيجة القياس الأول والمقدمة الأخرى مما استثني فيه نقيض التالي تقريره أن يقال المدعى لم يثبت المدعى يثبت نقيضه وكلما ثبت نقيضه ثبت المحال ينتج لو لم يثبت المدعى ثبت المحال وهذا أول القياسين ثم نجعل النتيجة المذكورة صغرى ونقول لو لم يثبت المدعى ثبت المحال ونضم إليه كبرى استثنائيا ونقول لكن المحال ليس بثابت فبالضرورة ثبت المدعى وإلا لازم ارتفاع النقيضين وإن اشتهيت فهم هذا المعنى في مثال جزئي تقول كل إنسان حيوان صادق لأنه لو لم يصدق لصدق بعض الإنسان ليس بحيوان وكلما صدق بعض الإنسان ليس بحيوان لازم المحال كلما لم يصدق المدعى لازم المحال لكن المحال ليس بثابت فعدم ثبوت المدعى ليس بثابت فالمدعى ثابت۔ ترجمہ: فصل: اور مرکب قیاسوں میں سے ایک قیاس ہے جس کو قیاس خلف کہا جاتا ہے، اور اس کا مرجع دو قیاس ہیں جن میں سے ایک قیاس اقترانی شرطی ہے جو دو متصلوں سے مرکب ہوتا ہے، اور دوسرا قیاس استثنائی ہے جس کے دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ لزومیہ یعنی پہلے قیاس کا نتیجہ ہوتا ہے، اور دوسرا مقدمہ وہ ہے کہ جس میں نقیض تالی کا استثناء کیا گیا ہوتا ہے۔ تقریر اس کی یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مدعا ثابت ہے، اور اگر مدعا ثابت نہ ہو تو مدعا کی نقیض ثابت ہوگی، اور جب مدعا کی نقیض ثابت ہے تو محال ثابت ہے۔ تو نتیجہ آئے گا کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو محال ثابت ہوگا، اور یہ پہلا قیاس ہے۔ پھر ہم نتیجہ مذکورہ کو صغرا بناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو محال ثابت ہوگا، اور ہم اس کی طرف کبرا استثنائی کو ضم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لیکن محال تو ثابت نہیں ہے، تو پھر بداہتاً مدعا ثابت ہو جائے گا وگرنہ ارتفاع نقیضین لازم آئے گا۔ اور اگر آپ اس معنی کو مثال جزئی کے اندر سمجھنا چاہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان حیوان ہے، یہ قضیہ سچا ہے، اس لیے کہ اگر یہ سچا نہ ہو تو پھر بعض الانسان لیس بحیوان یہ سچا ہوگا، اور جب بعض الانسان لیس بحیوان سچا ہو تو محال لازم آئے گا۔ جب نہ سچا ہو مدعا تو محال لازم آئے گا، لیکن محال تو ثابت نہیں، لہذا ثبوت مدعا کا عدم ثابت نہیں، تو پھر مدعا ثابت ہے۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت جانتے ہیں۔ مصنف نے کہا وَمِنَ الْأَقْيِسَةِ الْمُرَكَّبَةِ قِيَاسٌ يُسَمَّى قِيَاسُ الْخُلْفِ۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ قیاس مرکب کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے قیاس مفرد کے بارے میں پڑھا ہے، اب یہاں سے قیاس مرکب کو بیان کرتے ہیں۔ قیاس مرکب وہ قیاس ہوتا ہے جو چند قیاسوں سے مرکب ہو، جس طرح کہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے۔ تو ایسا قیاس جو چند قیاسوں سے مرکب ہو، ایک سے زائد قیاسوں سے مرکب ہو، اس قیاس کو قیاس مرکب کہا جاتا ہے۔ قیاس مرکب کے کئی اقسام ہیں، ان میں سے مصنف نے یہاں
ان اقسام میں سے صرف ایک قسم قیاس خلف کو ذکر کیا ہے، اور قیاس خلف کا لغوی معنی ہوتا ہے باطل اور محال، اور منطقیوں کی اصطلاح میں قیاس خلف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نقیض کو باطل کر کے مطلوب کو ثابت کرنا۔ تو نقیض کو باطل کر کے مطلوب کو ثابت کرنے والا جو قیاس ہے، اس قیاس کو قیاس خلف کہا جاتا ہے۔ وَمَرْجِعُهُ إِلَى قِيَاسَيْنِ، یہاں سے مصنف قیاس مرکب کے اجزاء ترکیبیہ کو بیان کرتے ہیں کہ قیاس جو خلف ہے یہ دو قیاسوں سے مرکب ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک قیاس اقترانی شرطی ہوتا ہے، اور یہ دو شرطیہ متصلہ سے مرکب ہوتا ہے۔ یعنی قیاس خلف کا جو یہ دو قیاسوں سے مرکب ہوتا ہے، اور ان میں سے جو پہلا قیاس ہوتا ہے یہ قیاس اقترانی شرطی ہوتا ہے، اور یہ قیاس اقترانی شرطی دو متصلوں سے مرکب ہوتا ہے۔ یعنی جس کا صغرا بھی شرطیہ متصلہ ہوتا ہے اور کبرا بھی شرطیہ متصلہ ہوتا ہے، یہ پہلا قیاس ہے۔ اور دوسرا قیاس استثنائی ہوتا ہے، یہ بھی دو مقدموں سے مرکب ہوتا ہے، جس کا پہلا مقدمہ یعنی صغرا متصلہ لزومیہ ہوتا ہے، اور یہ مقدمہ پہلے قیاس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو پہلا قیاس ہے قیاس اقترانی شرطی، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اور اس قیاس کا دوسرا مقدمہ وہ نتیجہ کی نقیض تالی کا استثناء ہوتا ہے، اور پھر اس سے جو نتیجہ آتا ہے وہ محال ہوتا ہے۔ تو محال کو جو مستلزم ہو وہ خود محال ہوتا ہے، لہٰذا پھر یہ اس دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے۔ مثلا اس کی تفصیل یوں ہے کہ مثلا یوں کہا جاتا ہے کہ المدعا ثابتن، کہ مان لو کہ ہمارا مدعا ثابت ہے۔ اگر مان لے تو فبیہ، اور اگر نہ مانے تو پھر دلیل دی جاتی ہے۔ دلیل یوں دی جاتی ہے کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو پھر مدعا کی نقیض ثابت ہوگی، اور جب یہ جو قیاس اقترانی شرطی ہے اس کا یہ صغرا ہے، اور جب نقیض ثابت ہو تو پھر محال ثابت ہوگا، یہ قیاس اقترانی شرطی کا دوسرا متصلہ ہے یعنی کہ کبرا۔ ان دونوں متصلوں کو ملانے سے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو محال ثابت ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سنیں کہ مدعا ثابت ہے، مان لو، کیونکہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو پھر مدعا کی نقیض ثابت ہوگی، اور جب مدعا کی نقیض ثابت ہو تو محال ثابت ہوگا، لہذا نتیجہ آئے گا کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو محال ثابت ہوگا۔ یہ پہلا قیاس ہے۔ اب اس کا نتیجہ جو ہے کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو محال ثابت ہے، اس نتیجے کو دوسرے قیاس کا صغرا بنایا جائے گا، اور یوں کہا جائے کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو محال ثابت ہوگا، اور اس کے ساتھ جو کبرا ہوگا وہ استثنائی ہوگا، اور یہ نتیجہ کی نقیض تالی کا یہ استثناء ہوگا۔ یعنی دوسرا قیاس یوں ہوگا کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو محال ثابت ہوگا، لیکن محال تو ثابت نہیں ہے، تو پھر نتیجہ آئے گا کہ مدعا ثابت ہے، کیونکہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو پھر ارتفاع نقیضین لازم آئے گا، اور ارتفاع نقیضین تو محال ہے، باطل ہے، تو جو محال کو مستلزم ہو وہ بھی باطل ہے، لہذا پھر ماننا پڑے گا کہ مدعا ثابت ہے۔ یہ قیاس مرکب ہوتا ہے۔ اس کو میں اکٹھا سارا قیاس اول اور قیاس ثانی دونوں کی تقریر کرتا ہوں۔ یہ دوبارہ آپ سن سکتے ہیں کہ دعویٰ یہ ہے کہ مدعا ثابت ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اب اس پر دلیل شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو پھر مدعا کی نقیض ثابت ہے، اور جب مدعا کی نقیض ثابت ہو تو محال ثابت ہوگا، نتیجہ آئے گا کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو محال ثابت ہوگا۔ اب دوسرا قیاس، اگر مدعا ثابت نہ ہو تو محال ثابت ہوگا، لیکن محال تو ثابت نہیں ہے، تو پھر نتیجہ آئے گا کہ مدعا ثابت ہے۔ وَإِنِ اشْتَهِيتَ فَهْمَ هَذَا الْمَعْنَى فِي مِثَالٍ جُزْئِيٍّ
یہاں سے مصنف دلیل خلف کی ایک مثال جزئی کے اندر تقریر کرتے ہیں۔ پہلے تو ایک کلی کر کے دکھائی کہ اگر مدعا ثابت نہ، مدعا کوئی بھی ہو، اب مثال جزئی کے اندر اس کی تقریر کرتے ہیں، وہ یہ کہ کل انسان حیوان، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہر انسان حیوان ہے، ہم کہتے ہیں کہ مان لو کہ یہ سچا ہے۔ اب دلیل، کیونکہ اگر کل انسان حیوان یہ سچا نہ ہو تو پھر اس کی نقیض سچی ہوگی، یعنی بعض الانسان لیس بحیوان، یہ نقیض سچی ہوگی۔ اور جب نقیض یعنی بعض الانسان لیس بحیوان یہ سچا ہو تو پھر محال لازم آئے گا۔ جب مدعا ثابت نہ ہو تو محال لازم آئے گا، لیکن محال تو ثابت نہیں ہے، لہذا ثبوت مدعا کا عدم وہ ثابت نہیں ہے۔ تو جب مدعا کا عدم ثابت نہیں ہے تو پھر مدعا ثابت ہے کہ ہر انسان حیوان ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے قیاس مرکب کے ایک قسم یعنی قیاس خلف کے متعلق جانا۔ قیاس خلف یعنی نقیض کو باطل کر کے مطلوب کو ثابت کرنا، اور یہ قیاس خلف دو قیاسوں سے مرکب ہوتا ہے، جن میں سے پہلا قیاس قیاس اقترانی شرطی ہوتا ہے اور دوسرا قیاس قیاس استثنائی ہوتا ہے۔ پھر پہلا قیاس قیاس اقترانی شرطی یہ دو متصلوں سے مرکب ہوتا ہے، اور جو دوسرا قیاس ہوتا ہے قیاس استثنائی، اس کا پہلا مقدمہ یہ پہلے قیاس کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس کا جو دوسرا مقدمہ ہوتا ہے وہ نتیجہ کی نقیض تعلیق کا استثناء ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں علم نافع عمل صالح کے ساتھ اخلاص بھی عطا فرمائے۔